تو آہستہ بولیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار افضل شاہ بابا، سرکار تیغ علی۔ اب لگا کہ آپ لوگ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، بھیا ویڈیو والے رسولہ الکریم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد، وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، آمین 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 بجاہ سید المرسلین۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ میں آپ کو بیفور ایڈوانس میں بتا دوں کہ نہ میں شمشان کا خطیب ہوں نہ قبرستان کا خطیب ہوں، الحمدللہ میں بریلی و اجمیر کے میدان کا خطیب ہوں۔ خاموشی میرے مسلک میں کسی طور پہ جائز نہیں، میں اعلیٰ حضرت کی شعر پہ سختی کے ساتھ عمل کرتا ہوں۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچا۔ لگنا چاہیے کہ سنی بیٹھے ہیں اور ٹی ٹی ایس بیٹھے ہیں۔ ارے آپ تو ٹی ٹی ایس ہی ہیں۔ رائے پور میں ایک صاحب نے کہا کہ مولانا، میں نے کہا فرمانا، بولا میں کے ایس ہوں۔ میں نے کہا یہ کون سا نیا سسٹم ہے؟ کہا کہ ہاں آپ ٹی ٹی ایس ہیں 10 سنی، ہم کے ایس ہیں خوخار سنی۔ نبی کے گستاخ کو جہاں پاؤ وہ توڑ دو پھوڑ دو نالی میں دھسو۔ میں نے کہا اپنی اپنی کوالٹی ہے، محبت کے ساتھ کہہ دو یا حسین یا حسین۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہاں بھی مسکراتا ہوا رکھے، دنیا سے جائے تو مسکراتے ہوئے اور قبر میں مصطفیٰ کو دیکھ کے بھی مسکرائے۔ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، یہاں سے وہاں تک سرکار کے دامن کرم کی ہوا مل جائے۔ انشاءاللہ ہوگا ایسا ہی، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، امام عشق و محبت، تاجدار عز سنت، آقائے نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، عاشق الہ نبوت، سراپا محبت، مصطفیٰ جامع رحمت کی رحمت، اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ اگر رضا کا نام سننے کے بعد کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑے تو سنیت کس چیز کا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ظاہرہ ہیں کبھی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور سیادم ورنے کے سر حسن مدد قلبے بھی مدد کا بھائی امام مدد بگردہ بلا افتاد کشتی ضعیفانہ شکر طرح تو پشتی بحق افادہ عثمان ہارون، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، صدر شاہ کلیمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویمہ قادریم نارہ غوث اعظمی زنم بمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، میں بھلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں موری آس نہ توڑو غریب نواز۔ درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مظفر پور کے غیوث سنیوں اس نیت کے ساتھ دوبارہ پڑھو کہ یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ غور سے باواز بولن صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اس وچار دھارا کے ساتھ کہ مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں
اسی میں عمر کا قصہ تمام ہو جائے. بلغ العلا بکمالہ کشفت الہدیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. منبر پاک پہ پیر طریقت گلزار ترقیت بڑے عزیز میرے حضرت علامہ بالفضل اولانا مشاہد میاں صاحب قبلہ جلوہ فگن ہیں. ان کی نورانیت لے کے میں انشاءاللہ آپ تک پہنچنے کی صحیح کرتا ہوں. حضرت علامہ حشمت علی تیغی آپ کے خطیب و امام بالکل سادگی کے ساتھ وراجمان ہیں. ہندوستان کا بڑا قیمتی بلکہ دو لہجے حضرت زمزم. لوگ زمزم کے لیے مکے کا سفر کرتے ہیں. آج غوث اعظم کی کرامت ہے کہ زمزم یہی موجود ہے. جی کھول کے پیاس بجھائیے. چلتا پھرتا زمزم، مسکراتا ہوا زمزم، بولتا ہوا زمزم. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جب ہندوستانی زمزم اتنا پوتر ہے تو مکے والا زمزم کتنا اچھا ہوگا. تو کیا سیوگ ہے کہ غنچہ بھی یہاں موجود ہے. جہاں غنچہ ہوگا وہاں گل بھی ہوگا، گلاب بھی ہوگا، چمیلی بھی ہوگی، سوسن بھی ہوگا، یاسمین بھی ہوگی. پورا باغیچہ یہاں موجود ہے. خوشبو لیتے رہیے، مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، جھوم کے کہیے یا حسین. اتنے زور سے بولو کہ پورا ہندوستان مسلمان ہوئی جائے. یا حسین، یا حسین، یا حسین. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. اعلیٰ حضرت کے شیخ سمجھ میں آئے تو ایک بار سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو دو بار سبحان اللہ. لیکن اچھے اچھے سمجھدار سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کی سینے میں غار ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جیسے راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے. اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم پینا سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. دولہا سجدہ کہی دو، پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی، پرخار وادیے ہیں. اعلیٰ حضرت تو بریلی میں بیٹھی اشادی کر رہے تھے. طاق دہلی کو دلی سے کہنا پڑا ملک کے سخن کی شاہی. تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم والصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ. ایاز کی شادی ہے، خانہ آبادی ہے. اللہ تعالیٰ کل ہونے والی شادی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. پوری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ان کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو شادی اللہ کے رسول کی سنت کے سائے میں ہوتی ہے وہ لائف ٹائم کامیابیوں کے ساتھ گزرتی ہے. اور جس شادی میں آپ شریعت کا خون کرتے ہیں، سنت کا خون کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، شادی کے 2 مہینے کے بعد گھر میں جھگڑا شروع. اب آپ ہی کو فیصلہ کرنا کہ کیسی شادی کرنی ہے. ویسی شادی کرنی ہے جو ہماری طبیعت ہے یا ویسی شادی کرنی ہے جو مصطفیٰ کی شریعت ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اب مجمع میں بیٹھے لوگ الحمدللہ اتنے خوش نصیب ہے کہ ہمارا تعلق رسول سے بھی ہے، اہل رسول سے بھی ہے، صحابہ سے بھی ہے، اہل بیت سے بھی ہے. اب وہ نہیں ہے اہل بیت کی یاد میں، اہل بیت کی محبت کی یاد میں صحابہ پہ بھوکے، یا صحابہ کی محبت کی یاد میں اہل بیت پہ انگلی اٹھائیں. کچھ لوگوں نے اہل بیت کو چن لیا، صحابہ کو چھوڑا، اور کچھ لوگوں نے صحابہ کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. مگر بریلی کے امام نے 100 سال پہلے شیر کی روشنی میں ہمیں جو فتویٰ دیا ہے وہ پوری کائنات کو بتائیے. بریلی کے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نگ میں ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بے شک سبحان اللہ. ہمیں رسول کا صحابہ
بھی چاہیے، اہل بیت بھی چاہیے۔ حضرت زمزم بھائی، کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ مولا کائنات میں حضرت ابو بکر میں، مولا کائنات میں حضرت عمر میں، مولا کائنات میں حضرت عثمان میں ایسا تھا۔ پتہ نہیں ان کا عقیدہ کیسا تھا۔ جب ہم نے تاریخ کی روشنی میں دیکھا اتنی محبت ابو بکر علی میں ہے، اتنی محبت عمر علی میں ہے کہ آپ کی آنکھیں روشن ہو جائے گی۔ مولا کائنات کہیں جا رہے ہیں، ادھر سے ابو بکر آ رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، علی جا رہے ہیں، ابو بکر آ رہے ہیں۔ اب کس نے پہلے سلام کیا یہ ہم کو نہیں معلوم، دونوں نے آپس میں مصافحہ کیا، معانقہ کیا۔ حضرت ابو بکر کو دیکھ کے علی کی آنکھیں روشن، اور علی کو دیکھ کے ابو بکر کی آنکھیں روشن۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حجرے سے جھانک کے دیکھا مصطفیٰ کی مسجد میں مصطفیٰ تشریف فرما ہے، صدیق اکبر بابا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، حضرت بلال ہیں، دیگر صحابہ ہیں، مگر میرے بابا کی نگاہیں ٹکر ٹکر علی کو دیکھ رہی ہیں۔ ابو بکر آنکھیں مل مل کے علی کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں مسل مسل کے علی کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا مسکرا کے علی کو دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں امی عائشہ صدیقہ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ فلاں تاریخ کو آپ مولا کائنات کو بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے، تو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، بیٹی عائشہ، نبی نے فرمایا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ علی جا رہے ہیں، ابو بکر آ رہے ہیں، دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت صدیق نے فرمایا، اے علی، مائی ڈیئر علی، مائی برادر علی، اے علی، میں نے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے، شبھ سنکیت ہے۔ کیا شبھ سنکیت ہے؟ نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت میں علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوگا۔ کیا شان علی ہے، کیا مقام علی ہے، کیا مرتبہ علی ہے؟ نبی نے فرمایا میرا علی قیامت میں جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ روایت یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرا علی قیامت میں جنت کا ٹکٹ بانٹے گا۔ اب جس کو ٹکٹ چاہیے علی کے ہاتھوں سے ذرا محبت سے کہہ دے، یا علی، یا علی، اور زور سے یا علی۔ ہمیں یہ تو تیغ علی کا کرم ہے سبحان اللہ۔ کہ بچے بچے کو ولی کا غلام بنا دیا، سبحان اللہ۔ ایسا نام رکھا سرکار تیغ علی کے ماں باپ نے، تیغ علی، کہ جب جب تیغ علی کہو گے تو مولا علی یاد آئیں گے، بابر علم یاد آئیں گے، حسین کے بابا یاد آئیں گے، اور ذہن میں یہ وچار بھی آئے گا کہ جب مظفر پور کا غلام علی ایسا ہے تو مدینے کا مولا علی کیسا۔ حضرت علی سے صدیق کہتے نبی پاک نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرا علی قیامت میں جنت کا ٹکٹ بانٹے گا۔ اے علی، تمہارے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے۔ مولا علی فرماتا ہے، یہ ابو بکر، اے بھیا ابو بکر، مائی بگ برادر، آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ نبی نے آپ سے فرمایا کہ میرا علی قیامت میں جنت کا ٹکٹ بانٹے گا، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ سے فرمایا ہے، اے علی، اس کو ٹکٹ مت دینا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہے، ابو بکر کی دشمنی ہے، ابو بکر کی عداوت ہے۔ تو مظفر پور والوں، بات سمجھ میں آ گئی، کسی ایک صحابی کی توہین بھی تم کو جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ ابو بکر کی علی سے لے کے علی کے لیے صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہمیں اہل سنت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں بھونکے، ہمیں صحابہ تو غلط کہنا تو بہت بڑی بات ہے، صحابہ کے بارے میں غلط سوچنا بھی ایمان کا طوطا اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمارے لیے صحابہ بھی قابل تعظیم ہیں، اہل بیت بھی قابل تعظیم ہیں۔ اس عقیدے پہ اگر آپ متفق ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے کہو، یا علی، یا علی، یا ابو بکر، یا عمر۔
نبی فرماتے دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ ہمیں نبی سے محبت ہے, سارے نبیوں سے محبت, سارے رسولوں سے محبت, ابو بکر سے محبت, عمر سے محبت, عثمان سے محبت, علی سے محبت, میشم سے محبت, ابو ذر سے محبت, ابو ہریرہ سے محبت, طلحہ ابن زبیر سے محبت, تابعین سے محبت, صالحین سے محبت, ائمہ سے محبت, مجتہدین سے محبت, غوث اعظم سے محبت, غریب نواز سے محبت, مخدوم اشرف سے محبت, حاجی علی سے محبت, مخدوم مہینی سے محبت, حاجی عبد الرحمان سے محبت, مخدوم بہاری سے محبت, حضرت غوث بنگالہ سے محبت, سرکار تیغ علی سے محبت, افضل شاہ مظفر پوری سے محبت. بلکہ ایک جملے میں چشتی کو بولنے کی اجازت دو. اب محبت کے ترازو میں, محبت کے پیمانے میں اتنا جانتے ہیں اہل سنت کا یہی فنڈا ہے کہ جو رسول کا ہے وہ ہمارا ہے, جو رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں. خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ اب کہہ دو وہاں نہیں, جو یہاں نہیں وہ. نبی کی محبت کیا چیز ہے. حضرت صدیق اکبر کو سرکار نے انگوٹھی دی. انگوٹھی اچھی لگ رہی ہے, مانگنا مت, دوں گا نہیں, بڑی محنت سے لے کے آئے. رسول نے محبت کسے کہتے ہیں؟ جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا. حضرت فاروق اعظم نیا نیا ایمان لائے تھے. سرکار نے فرمایا اے عمر تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے؟ کہتے یا رسول اللہ بیوی سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, بس اپنی جان چھوڑ کے. نبی فرماتے ہو عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں, جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے ایمان کامل ہو نہیں سکتا. توجہ, صدیق اکبر کو رسول نے انگوٹھی دی اور فرمایا اس پہ لکھا لاؤ لا الہ الا اللہ. آپ کو تو معلوم ہے ماشاء اللہ, لا الہ الا اللہ, دوست لا الہ الا اللہ. اللہ کل ہونے والی شادی کو برکتوں سے آباد کر دے. لا الہ الا اللہ, آپ لا الہ الا اللہ. محبت دیکھیے, محبت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں سب کچھ محبت. اگر اللہ کو اپنے حبیب سے محبت نہ ہوتی دنیا بناتا ہی نہ. لکھوا کے لے کے آؤ لا الہ الا اللہ. صدیق اکبر بازار گئے, دیا دکاندار کو کہا لکھ دو لا الہ الا اللہ ہو, آگے لکھ دو محمد رسول اللہ. لکھ دو لا الہ الا اللہ ہو, آگے محمد رسول اللہ. لکھ دیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لکھا کے جب لے کے آئے نبی کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کی تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدیق ولی اللہ. 3 جملے لکھے تھے. نبی فرماتے اے ابو بکر ہم نے آپ سے کہا تھا لکھوائیے گا لا الہ الا اللہ, آپ نے آگے لکھوا دیا محمد رسول اللہ, اس کے آگے لکھوا دیا صدیق ولی اللہ. یہ کیا ہے؟ کہتے یا آقا یہ میری خطا ہے. خطا کہیے, کچھ بھی کہیے, یہ میری ادا ہے. میں نے اللہ کے نام کے بعد آپ کا نام لکھوایا, مگر خدا کی قسم میں نے اپنا نام اس میں نہیں لکھوایا, بس یہ لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے لکھوایا. اب جو آگے لکھا ہے صدیق ولی اللہ یہ مجھے نہیں پتا. نبی خاموش, صدیق خاموش, مجمع خاموش. اتنے میں طاہر سدرہ حضرت روح الامین علیہ السلام اپنے 600 پروں کو سمیٹے نبی کی بارگاہ میں آئے. کہتے یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے, آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے. یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا صدیق سے کہ لکھوانا لا الہ الا اللہ, مگر صدیق کی محبت میں, صدیق کے پیار میں, صدیق کے عشق کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کا نام ہو, مصطفیٰ کا نام نہ ہو, رب کا نام ہو, محبوب کا نام نہ ہو, اللہ کا نام ہو, حبیب کا نام نہ ہو. انہوں نے اپنی محبت سے آگے لکھوا دیا محمد رسول اللہ. صدیق کو یہ گوارا نہ ہوا کہ رب کا نام تو رہے, محبوب کا نام نہ رہے. صدیق نے آپ کا نام لکھوایا تو اللہ نے دستے قدرت سے اس انگوٹھی میں صدیق کا نام آگے لکھ دیا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب صدیق کو یہ گوارا نہیں کہ وہ رب کا نام ہو, محبوب کا نام نہ ہو, تو رب کو بھی یہ گوارا نہیں ہے
ساری کامیابیوں کی جڑ کیا ہے؟ عشق رسول ہے۔ بے شک سبحان اللہ نبی کی محبت ہے تو سب ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ بریلی کے امام نے 100 سال پہلے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ شادی ہے کل، شادی ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ جتنے کنوارے یہاں بیٹھے ہیں اور جو شادی کے لیے بے قرار ہیں، بے تاب ہیں، اللہ کرے ان کا بھی کام ہو جائے۔ مسکرا کے آمین کہہ دو۔ ہمیں شادی عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، آقا کی لہیم شہیم سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہر جوان کی تمنا کہ وہ شادی ہو، اس کی بیوی خوبصورت ہو، پاکیزہ ہو، نیک ہو، سیدہ فاطمہ کی کنیزہ ہو۔ مدینہ شریف میں اللہ کے رسول کے صحابیوں میں ایک صحابی ہیں، اتنے وہ کالے تھے، ان کا رنگ اتنا کالا تھا کہ ان کا نام ہی تھا حضرت اسود۔ بالکل رنگ کالا تھا مگر دل ان کا اجلا اجلا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں مگر زبان کھلتی نہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر زبان کھلتی نہیں، مگر بریلی کے امام کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ دل کی کیفیت پہ مصطفیٰ کی نگاہ ہے، دل میں کیا چل رہا ہے رسول کو پتہ ہے، دل میں کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ کو خبر ہے۔ ہمیں وہ تو امام الانبیاء ہیں، نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ اسی مظفر پور کی مٹی میں آرام فرمانے والا میرا طیب علی، بے شک سبحان اللہ زور سے بولو یا طیب علی، یا تیرے علی اور جھوم کے یا طیب علی۔ یا تیرے علی سفر میں کسی مسجد کے پاس سے گزرے، مسجد کا امام بتعقیدہ طیب علی وہاں سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے کہا سرکار نماز کا وقت ہے، مسجد میں چلیے۔ مسجد کے ظالم امام نے حضرت سیدنا طیب علی کو آزمانے کے لیے قرآن کے پنے، قرآن کے اوراق کو مصلی کے نیچے چھپا دیا، نیچے قرآن کی اوراق، اوپر سے مصلی بچھا دیا۔ اور جیسے ہی سرکار مسجد میں داخل ہوئے، اس حرام خور نے کہا کہ حضور مصلی پہ، حضور مصلی پہ آئیے نماز پڑھائیے۔ اس کی منشا دیکھیے، اس کی بری نیت دیکھیے۔ آپ فرماتے نہ کسی عالم کو بلاؤ، یہ نہیں کہا کہ تم پڑھاؤ، فرمایا کسی سنی عالم کو بلاؤ، کسی خوش عقیدہ عالم کو بلاؤ۔ کہا حضور کوئی عالم نہیں، آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے۔ سیدنا طیب علی آگے بڑھے اور 2 قدم آگے بڑھے اور اچانک مصلی کے دونوں کونوں کو پکڑ کے اٹھایا اور فرماتے ظالم تو چاہتا ہے کہ طیب علی اس میں کھڑا ہو جائے، طیب علی برباد ہو جائے، طیب علی ہلاک ہو جائے، طیب علی نامراد ہو جائے۔ ارے بے وقوف کی اولاد، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں طیب علی کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے طیب علی کو پتا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے طیب علی کو پتا ہے۔ مصلی اٹھا کے قرآن کے اوراق کو جب نیچے سے نکالا، وہ بتعقیدہ قدموں میں گرا، کہتا سرکار توبہ کروا دیجئے، جب آپ کا علم غیب ایسا ہے تو مصطفیٰ کا علم غیب کیسا ہے؟ اللہ یا زندہ باد۔ یہ شان میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی ہے۔ حضرت اسود بیٹھے کچھ بولنا چاہتے مگر بول نہیں پا رہے، مصطفیٰ فرماتے اسود بولو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی زبان تو کھولو۔ سبحان اللہ بے شک کہتے یا رسول اللہ شرم آ رہی، فرماتے نہ بولو، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور بریلی کے امام کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مانگو۔ یا رسول اللہ شادی کی خواہش ہے، اس لیے کہ شادی آپ کی لگیم شہیم سنت ہے۔
آقا فرماتے بالکل شادی کرنی چاہیے. مگر یا رسول اللہ مجھ سے شادی کرے گا کون؟ میں غریب بھی ہوں, رنگ بھی میرا کالا ہے, لوگ مجھے بدصورت سمجھتے ہیں, مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ اللہ کے رسول کو بڑا پیار آیا اپنے غلام پہ, مسکرا کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا کہ تم جہاں کہو گے وہاں تمہاری شادی کروا دوں. اب مظفرپور والوں یہ رسول کی زبان ہے. بریلی کے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا اس سخن کی کرامت پہ لاکھوں سلام. مظفرپور والوں افضل شاہ کے قدموں میں زندگی گزارنے والوں چشتی کو بولنے کی اجازت تو زمین آسمان تک جا سکتی ہے, آسمان زمین تک آ سکتا ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا جو اپنی زبان سے کہہ دے وہ کبھی کر نہیں سکتا, کبھی کر نہیں سکتا. اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے یا رسول اللہ فقط ایک اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اے اسود, مدینہ شریف میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہوگا. رسول نے اپنے غلاموں کو آپ میں وشواس دیا ہے, ان کو اندھیرے سے نکالا ہے, اجالے میں کھڑا کیا ہے. جاؤ فلاں قبیلے کا جو سردار ہے اس کی بیٹی پورے مدینے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے, پیغام لے کے جاؤ, کہنا کہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے, حبیب خدا نے بھیجا ہے, شہنشاہ انبیاء نے بھیجا ہے, سفیر لامکہ نے بھیجا ہے. اور جب رسول نے کہا حضرت اسود کا سینہ چوڑا ہو گیا, کشاں دوپہر کا وقت تھا, اس قبیلے کے سردار کے مکان پہ پہنچے. وہ کھانا وانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنے کے موڈ میں تھے, دروازے پہ دستک دیا, وہ نکل کے باہر آئے. کہا کون؟ کہا کہ غلام رسول, نبی نے بھیجا, آقا نے بھیجا, مصطفیٰ نے بھیجا. زکوٰۃ کے لیے نہیں, خیرات کے لیے نہیں, کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں, کسی ننگے کو کپڑا پہنانے کے لیے نہیں, کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں, جہاد کے چندہ کے لیے نہیں. کیوں بھیجا؟ رشتے کے لیے. کس کا رشتہ؟ آپ کی اکلوتی بیٹی کا رشتہ. کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ, میرے ساتھ. اب اس قبیلے کے سردار نے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا, اتنی خوبصورت, حسین و جمیل, پڑھی لکھی, اور کہاں یہ بدصورت غلام غریب. دیکھا, کہا کچھ نہیں, دیکھ رہے ہیں بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں بیٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. حضرت اسود کو لگا کہ یہ انکار کریں گے, ان کو پسند نہیں آیا. جیسے ہی پلٹے, 2 قدم چلے تو پیچھے سے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی نے آواز دیا, او آنے والے ٹھہر جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا ہٹ کے بولو یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. یا حسین. آواز آئی ٹھہر جا, واپس مت جا. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے نکاح کا پیغام میرے باپ کے نام نہیں بھیجا ہے, میرے نام بھیجا, سبحان اللہ, میرے لیے بھیجا ہے. میں تیار ہوں, سبحان اللہ, اور جان سے تیار ہوں. نبی کا حکم ہے, مصطفیٰ کا حکم ہے, رسول خدا کا حکم ہے, میں تیار ہوں. اب اپنے باپ سے بولی, بابا آپ بھی عجیب آدمی ہیں, سوچ رہے ہیں, ذرا سوچئے کیا مرتبہ مجھے ملنے والا ہے, کیا مقام مجھے ملنے والا ہے, کیا شان مجھے ملنے والی ہے, کیا بلندی مجھے ملنے والی ہے, کیا بلند پائیگی مجھے ملنے والی ہے. میرے نکاح کا پیغام مصطفیٰ نے بھیجا ہے, حبیب خدا نے بھیجا ہے, شمس الضحیٰ نے بھیجا ہے, بدر الدجا نے بھیجا ہے. بابا آپ دنیا دیکھ رہے ہیں, میں قیامت دیکھ رہی ہوں. میدان قیامت میں بڑی بڑی عورتیں ہوں گی, سیدہ فاطمہ وہی ہوں گی, حضرت مریم وہی ہوگی, حضرت ماں حوا وہی ہوں گی, حضرت زینب وہی ہوں گی, حضرت سکینہ وہی ہوں گی. سب کو آواز دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ میرے بارے میں بھی کہہ دے کہ وہ خاتون بھی حاضر ہو جائیں, فاطمہ کی چادر کے نیچے آ جائیں, جن کے نکاح کا پیغام مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا تھا, سمے بدلے ہدایت میں بھیجا تھا, امام الانبیاء نے بھیجا تھا. بابا میں تیار ہوں. باپ نے
تیار, بیٹی بھی تیار. کہتے جا نبی سے کہہ دینا ہم تیار ہیں. محبت رسول کیا ہے؟ واپس پلٹے, آقا فرماتے آقا گڈ نیوز ہے, سبحان اللہ. رشتہ منظور ہے. نبی نے کچھ پیسے دیے, جاؤ شادی میں جو سامان لگتا ہے بازار سے خریدو, انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد تمہارا نکاح کر دیا جائے گا. حضرت اسود پیسہ لے کے بازار ابھی گئے, شادی کا سامان خریدی رہے تھے کہ کانوں میں یہ آواز آئی, اسلام کو بچانے کے لیے, اسلام کی فلاح کے لیے اسلام خطرے میں ہے. دشمنان اسلام نے, کفاروں نے مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. کل صبح تک ان کی فوج مدینے میں داخل ہونے والی ہے. نبی کے غلاموں جہاد کے لیے چلو, نبی کے غلاموں لڑنے کے لیے چلو, نبی کے غلاموں اپنے خون کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرو. حضرت اسود نے جیسے یہ سنا تو شادی کا خیال ذہن سے نکل گیا, بیوی کا خیال دل سے نکل گیا, نئی آنے والی دلہن کا خیال دل سے نکل گیا. سوچا کہ اسلام خطرے میں ہے, میں شادی کروں, مصطفیٰ کا دین خطرے میں ہے, میں شادی کروں. ایک مومن کی زندگی کیا ہے؟ مومن بیوی سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے پیار کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی سے پیار کرتا, ایک آواز میں نبی سے. اب وہ شادی کا سامان نہیں خریدا بلکہ تلوار خرید لی, سبحان اللہ, سبحان ڈھال خرید لی, زیرہ خرید لیا. اور خریدنے کے بعد سوچا اگر نبی کے قریب جاؤں گا تو نبی ڈانٹیں گے, یہ تم نے کیا کیا, کہ تم نے کیا کیا, چھپ گئے. اور جب صبح کی نماز کے بعد لشکر روانہ ہوا, حضرت اسود بھی اپنے چہرے پہ ایک نقاب ڈال کے کہ کہیں رسول دیکھ کے مجھے واپس نہ کر دیں. کیا عشق مصطفیٰ تھا, کیا عشق رسول تھا. دنیا کی ساری خوشیوں کو قربان کر کے مصطفیٰ کے دین کے لیے آگے بڑھے ہیں. اور جب لشکر کفار اور لشکر اسلام آمنے سامنے ہوئے, جنگ چھڑی ہے. اتنی شدت کی جنگ ہوئی کہ لاکھوں کے ڈھیر بکھر گئے, مسلمان بھی شہید ہوئے, کافی بھی مارے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو فتح دی. جنگ کے بعد صحابہ کہتے یا رسول اللہ آج میدان جنگ میں ایک نقاب پوش تھا, سبحان اللہ, سبحان چہرے پہ نقاب تھا, اس نے کیا جنگ کی ہے, اس نے کفاروں کے کشتے کے پشتے لگا دیے. جدھر جاتا تھا بجلی بن کے کونتا تھا, کفاروں کی کھٹیا کھڑی کر دی. نبی مسکرا رہے ہیں, نبی مسکرا رہے ہیں, چہرے پہ نقاب ہے مگر نبی مسکرا رہے ہیں, چہرہ بند ہے نبی مسکرا رہے ہیں, نام کسی نے بتایا نہیں نبی مسکرا رہے ہیں. تبھی تو بریلی کے امام کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ فرماتے لاشوں کو اکٹھا کرو. جب وہ لاش لائی گئی ابھی نقاب اٹھا نہیں ہے, نقاب پلٹا نہیں گیا. نبی فرماتے وہ کوئی نہیں, وہ تو میرا اسود ہے, میرا اسود ہے. میں نے شادی کے لیے پیسے دیے تھے, اس نے اپنی ساری خوشی میری محبت پہ قربان کیا ہے. الحمدللہ. میں دیکھ رہا ہوں, نبی فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں جو سب سے حسین حور ہے اس کو اس کے لیے سجایا جا رہا ہے, سنوارا جا رہا ہے, تیار کیا جا رہا ہے. اب اسود کا نکاح جنت میں اسی حور کے ساتھ ہوگا. مظفر پھول کے غیور مسلمانوں, چشتی کو بولنے کی اجازت دو کہ دنیا کی ساری خوشی ایک طرف, عشق مصطفیٰ ایک طرف, نبی کی محبت ایک طرف. ہماری کوئی بھی خوشی مصطفیٰ کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی. اگر ہماری خوشی نبی کے پیار سے بڑھ کے ہے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے. ایمان تبھی مکمل ہوگا جب سب سے زیادہ, خود سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہوگی, آمنہ کے لال سے محبت ہوگی. بس گھڑی دیکھ کے 4 منٹ اور, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے بولو یا حسین, یا حسین, یا حسین. یا حسین. جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس کا حشر قیامت میں اسی کے ساتھ. اس مجمع میں جو لوگ سرکار سے محبت کرتے ہیں ذرا ہاتھ تو اٹھائیں. نبی سے محبت ہے بالکل صحیح میں, کمپیوٹر میں لاک کر دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے بھیا جب رسول سے محبت ہوگی تو نظر بھی آنا چاہیے, دکھنا بھی چاہیے کہ محبت ہے.
رسول سے محبت کرنے والا کبھی نماز قضا نہیں کرتا، کلین شیو نہیں رہتا، بغیر ٹوپی یا بغیر امامے کے نہیں رہتا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی رنگت نظر آنی چاہیے۔ لیلا کو مجنون سے محبت، رومی کو جولیٹ سے محبت، سہنی کو مہیوال سے محبت، قیس کو لبنا سے محبت، یہ دنیا دار لوگ ہیں، انہوں نے عشق مجازی کیا ہے مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ عشق مجازی کرنے والوں کی جب یہ شان ہے تو جن لوگوں نے عشق حقیقی کیا ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے مصطفیٰ سے محبت کیا ہے، دنیا انہیں اویس کہتی ہے، دنیا انہیں بلال کہتی ہے، دنیا انہیں ابو ہریرہ کہتی ہے، دنیا انہیں ابو درداء کہتی ہے، دنیا انہیں عثمان، علی، عمر، ابو بکر کہتی ہے۔ اب میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی بات تو بہت بڑی ہے۔ ہندوستان کی زمین پر اگر عشق رسول کا چلتا پھرتا کوئی کردار دیکھنا ہے تو بریلی کے احمد رضا کو دیکھ لو، امام عشق محبت کو دیکھ لو، تاجدار اہل سنت کو دیکھ لو۔ وہ بریلی کے امام جو اعلان کرتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے دوا اٹھائے کیوں۔ سب سے زیادہ نبی سے، ایک آواز سے بول، نبی سے، نبی سے، اور جب نبی سے محبت ہوگی تو کوئی نماز قضا، رمضان کے روزے نہیں چھوٹیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی مسلمان کا حق نہیں دبائیں گے، کسی مسلمان کی زمین پہ قبضہ نہیں کریں گے، کسی مسلمان کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، کسی مسلمان کا قرضہ لے کے نہیں دینے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ جب نبی کی محبت ہوگی تو نبی کی محبت کے بہت سے اصول ہیں، ضوابط ہے، سسٹم ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ محبت کرنے والے کا سسٹم ہی الگ ہے، محبت کرنے والے کا زاویہ ہی الگ ہے۔ جو محبت ابھی غیبت نہیں کرے گا، شراب کے قریب نہیں جائے گا۔ اور دیکھو محبت رسول کیا ہے۔ جنگ احد میں شیطان نے یہ خبر اڑا دی کہ مصطفیٰ شہید ہو گئے، نبی شہید ہو گئے، اس نے خبر اڑا دی۔ اب پورے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ خبر پھیل گئی نبی شہید ہو گئے۔ یہ خبر غلط تھی۔ ایک ضعیفہ مدینہ شریف میں، اس کو نبی سے کتنی محبت جب سنا کہ میرے آقا شہید ہو گئے، نکلی گھر سے دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف چلی۔ راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک لاش کو لے کے آ رہے ہیں۔ کہا کہ اماں جو ہمارے کاندھے پہ لاش ہے نا، تمہارے شوہر کی لاش ہے۔ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان وہ سے بول دو، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ نبی خیریت سے ہیں۔ اور آگے بڑھی، کچھ لوگ اور ایک لاش کاندھے پہ اور ہے۔ اماں یہ تمہارے جوان بیٹی کی لاش ہے جو شہید ہو گیا ہے۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، نبی کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھی، ایک لاش اور آ رہی۔ اماں تمہارے بھائی کی لاش ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان شوہر کی لاش کو دیکھ کے نبی کیسے ہیں؟ بھائی کے لاش کو دیکھ کے نبی کیسے ہیں؟ بیٹے کے لاش کو دیکھ کے نبی کیسے ہیں؟ دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچ گئی جہاں حسین کے نانا موجود ہیں، عبداللہ کے جو یتیم موجود ہیں، آقا کائنات موجود ہے۔ نبی کو دیکھا، کہتی آقا آپ خیریت سے ہیں؟ نبی فرماتے الحمدللہ۔ ضعیفہ کہتی سرکار شوہر گیا کوئی غم نہیں، بیٹا گیا کوئی غم نہیں، بھائی گیا کوئی غم نہیں، آپ سلامت ہے تو دنیا سلامت ہے، آپ سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ یعنی وہ ضعیفہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ دنیا میں سب کی محبت ایک طرف، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، شوہر کی محبت سب ایک طرف، نبی کی محبت ایک طرف، آقا کی محبت ایک طرف، مصطفیٰ کی محبت ایک طرف۔ تو آج کے جلسے میں چشتیات کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آج کے پرآشوب دور میں جہاں ایمان چھیننے کی ناکام کوششیں ہو رہی،
موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے روز آپ کے عقائد پہ آپ کی محبت پہ شب خود مارے جا رہے ہیں. ایسے عالم میں مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن سختی کے ساتھ تھامے رہیے, اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہ جماعت ہے کہ جو اس جماعت میں آ جاتا ہے وہ غوث اعظم کی پناہ میں آ جاتا ہے, وہ غریب نواز کی پناہ میں آ جاتا ہے. اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ مصطفیٰ کا ایسا کرم ہے. مظفر پور والوں, مسلک اعلیٰ حضرت کا حامی بے نمازی ہو سکتا ہے کہ شرابی بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا بھی ہو جائے, اللہ نہ کرے, بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والا کبھی وہابی نہیں ہو سکتا, صلح کلی نہیں ہو سکتا, رافضی نہیں ہو سکتا, خارجی نہیں ہو سکتا. عمل میں خرابی ہو سکتی ہے مگر ایمان میں خرابی نہیں ہو سکتی. اس مسلک کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے. شادی کیجئے, بیاہ کیجئے, منگنی کیجئے, بچے کا خطہ کیجئے, کچھ بھی کیجئے مسلک اعلیٰ حضرت کی چھتر چھایا میں. اور شادی وہی کامیاب ہوتی ہے جو نبی کی سنت کی روشنی میں ہوتی ہے. کہیں سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ, شادی کے موقع پہ علامہ حضرت پیر صاحب قبلہ, شادی کے موقع پہ جو مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے, میں کل کی شادی کی بات نہیں کر رہا, انشاءاللہ کل کی شادی بالکل شریعت کے دائرے میں ہوگی انشاءاللہ. زور سے بولو. صاحب آ گئے, یہ علماء آ گئے, اور انشاءاللہ ایاز بازو سے امید ہے اور ان کے گھر والوں سے بھی امید ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو خلاف شریعت. بات سمجھ میں آ رہی؟ شادی عبادت ہے, عبادت کی طرح ہونی چاہیے. مگر مسلمانوں کی ایسا ہے کہ شادی میں ایک سنت, صرف نکاح کو چھوڑ کے جتنے رسومات ہیں آقا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سائے میں ہو, شریعت کے سائے میں ہو. اس لیے کہ جو کام اللہ کے نبی کی شریعت کے سائے میں ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی دعائیں ملتی ہیں, رب کی رحمت اترتی ہے. اللہ تعالیٰ سے وجل ہم عشق رسول کے ساتھ, محبت مصطفیٰ کے ساتھ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی ہونے والی شادی کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے. بلکہ جملہ دے کے جا رہا ہوں, کل ہونے والی شادی کو حضرت مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہات کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ایک رہیے, نیک رہیے, مسلک اعلیٰ حضرت کے سختی کے ساتھ قائم رہیے, ایک دوسرے سے محبت کیجیے اور مصطفیٰ کے پرچم کو اٹھائے رکھیے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. سلام کے لیے کھڑے.